आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माँ बाप के वो 5 अमल जो कि औलाद के लिए अगर वो करते हैं, जो कि हदीस मुबारका में मज़कूर है, हदीस मुस्लिम में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि अगर माँ बाप को इस दुनिया में मैं पाता तो मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुनता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी में नफ़ा और माल में और रिस्क में बरकत अता फरमा दें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद का रिश्ता भी अच्छी जगह पर हो जाए, वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहना नहीं मानती है। वो दोनों इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए उमरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे, मेरी नाफरमानी भी ना करें और इनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के 5 ऐसे अमल हैं जिसकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि इस अमल को अगर माँ बाप करते हैं, इन 5 अमाल को माँ बाप अगर करते हैं, इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में मुब्तला, नाफरमानियाँ और इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो इनकी औलाद को घाटे में डालता है, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़ते हुए हों और घर में तिलावत पाक ना करते हों तो इनके घरों में बेबरकती नाजिल होती है और वो शैतान के चेले इस घर में डेरे डालकर बैठ जाते हैं। शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ, बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी औलाद नाफरमान होना शुरू हो जाती है, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती है। क्योंकि कुरान पाक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके हर लफ्ज़ को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाते हैं। हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर इस नेकी के बदले में इसके घर में बरकतें, रहमतें नाजिल होती हैं, जिसकी वजह से इस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और इनकी औलादों पर बीमारियां, मुसीबतें ख़त्म होती हैं। वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देते हैं। वो फरिश्ता इन शैतानों के चेलों को भगा देता है और इनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, इस घर में ना तो शयातीन आ सकते हैं, ना बेबरकती और ना ही इनकी औलादों पर कोई साया या तंगदस्तियाँ या कोई और परेशानी इन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन ये देखा है कि अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घर में झांक कर भी अगर हम देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में बैठे बैठे इस पर डस्ट जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत को मुबेशी करते हैं, हालांकि हमें रोजाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकत हो, रहमतें हों, अल्लाह ताला की अताएं होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़ कर भी नहीं पढ़ते हैं तो इनकी औलादें बेहया, बेशर्म और तंग दस्त हो जाती हैं। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करें। इसी तरह नंबर 2 पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हों, एक दूसरे को गालियां देते हों, जहाँ गालियां दी जाएं, सिर्फ शैतान ही इस घर में डेरे डाल लेते हैं और इनको भटकाते रहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते ही ना आए तो वो घर तो जहन्नुम ही कहलाएगा।
اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں ہی نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر اس پر اثر کریں، اور اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں آپ کو چاہیے کہ وہ بتایا کریں، بلکہ با پردہ پاکیزہ بیبیوں کے قصے سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ اسی طرح نمبر 3 پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھروں میں نہیں جاتے ہیں، اور وہ گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان گھروں کو اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں، پریشانیاں، وہ تمام چیزیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر میں جاتے ہی نہیں ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ادب بھی نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا ہی رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے رہتے ہیں، جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے پردے کا خاص اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ کتنی باحیا تھیں۔ آپ کی آنکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک تو نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں ذرا غور کریں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا کر رکھتے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صحابی تو اندھے ہیں، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی اندھے ہیں، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ مشرکوں، یہودیوں کی چال ہے، ہماری پاک دامن بیٹیوں بہنوں کو ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری تمام بہنوں، میری بیٹیوں سے گزارش ہے اپنے پردے کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اسی طرح نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری فرما دیتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پاک کریں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کرتے ہیں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کی اولادوں کے لیے اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے۔ جیسے آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں،
حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے گھر میں آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچے تو ان کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ رب العزت تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5ویں وجہ بتائی وہ کیا تھی؟ جو ماں باپ کی وجہ سے اولاد پر کون سی ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے۔ حرام وہ جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے قطعاً حرام نہیں ہوتا، بلکہ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ کسی مسکین غریب کا حق مار دیا جائے، وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب ہی ہوتے۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ہاں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت اللہ تعالیٰ کی شامل ہو، یعنی اللہ کی رضا شامل ہو، وہی رزق برکت والا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہی نہ ہو تو اس رزق میں برکت کیسے رہ سکتی ہے؟ جو بھی ماں باپ کی اولادیں نافرمان ہیں، بے حیا ہیں، دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، میری تمام والدین سے گزارش ہے اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک آپ سے ذکر کیے گئے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دستے ادب سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ میں گزارش کرتی ہوں کہ تمام بہنیں باپردہ ہو جائیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے زندگی کے طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں، ان کی طرز پر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ میری تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔